السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں گھنگرو اور کشکول بائے محمد فیاض ماہر صاحب پارٹ 3۔ میں اور جونیئر پرانی کوٹھی میں اپنے کمرے کی لائٹ جلا کر اپنے مشن کی تکمیل کا انتظار کرتے تھے۔ اسی طرح 1.5 ماہ گزر گیا، لیکن میرا منصوبہ ناکام ہونے سے بچ گیا، اور اس دوران تمہارے کارنامے رسائل و جرائد کے ذریعے مجھ تک برابر پہنچ رہے تھے، اور میں نے تمہیں پوچھے بغیر ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپنے کی ٹھان لی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک کار تیز رفتاری سے کوٹھی کے سامنے رکی، اس کے ٹائر چرچرا اٹھے تھے، یہاں تک کہ کچھ ہمسائے بھی اپنی کوٹھیوں سے باہر نکل آئے تھے۔ لیکن گاڑی سے اترنے والے لوگوں کے خطرناک تیور اور ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ 7 افراد پر مشتمل یہ گروہ میری کوٹھی کے اندر داخل ہوا تو میں نے جونیئر کو ہوشیار کر دیا۔ کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹانا گوارا نہ کیا، زوردار ٹانگ مار کر دروازہ کھولا اور اسلحہ تان کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے 5 افراد میرے لیے نئے تھے، جبکہ 2 وہی تھے جنہوں نے میری بیٹی کی عزت لوٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یکدم میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے جونیئر کو کچھ نہ کہا، میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو فیصل کے سسر صاحب، وہ فلم کہاں ہے جو ابھی تک چھپا رکھی ہے؟ میں وہ فلم تمہیں نہیں دوں گا، میں نے کسی کو دے دی ہے، میں نے تن کر جواب دیا تو جواب میں ایک زناٹے دار تھپڑ میرا گال سرخ کر گیا۔ سالے حرام زادے، بچھو کے نخرے دکھاتا ہے، جانتا نہیں میرا ڈنگ کتنا زہریلا ہے؟ تیری بیٹی نے تو پانی بھی نہیں مانگا اور تو سالے نخرے دکھاتا ہے۔ ایک اور تھپڑ میرے دوسرے گال پر پڑا۔ باس اس وقت یہاں نہیں ہے، ورنہ تیری ہڈیاں بھی اگل دیتی کہ فلم کہاں ہے۔ بچھو مجھ سے مخاطب تھا۔ پلان کے مطابق جونیئر نے آہستگی سے جیب سے خالی پستل نکالا اور ان پر تان لیا۔ یکدم وہ لوگ چونک گئے، لیکن غور کیا تو پستل جونیئر کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا لگایا تو کمرے کی دیواریں لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس گیدڑ کو بھی گاڑی میں ڈالو اور اس نام کے شیر کو بھی۔ 2 دن میں باس خود ہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے جونیئر کو ریوالور کی بٹ مار کر بے ہوش کیا اور مجھے دوائی سنگھا دی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں کرسی پر بندھا ہوا تھا اور پاس ہی فرش پر جونیئر بندھا پڑا تھا، وہ بھی بے ہوش تھا۔ میں نے جونیئر کی طرف سے نظریں ہٹا کر ماحول کا جائزہ لیا تو جگہ کچھ جانی پہچانی لگی۔ کمرے میں گویا کہ تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کمرہ سکندر ہوٹل کی دوسری منزل پر ہے، کیونکہ سکندر ہوٹل میری ہی ملکیت ہے۔ یہ کہہ کر شفیق خان خاموش ہو گیا۔ آکاش حیران تھا کہ سکندر ہوٹل شفیق خان کی ملکیت ہے، اور شفیق خان کی کہانی دکھ بھری ضرور تھی، لیکن اس میں آکاش کا کیا کردار تھا؟ وہ یہی سوچ کر کہانی سنتا جا رہا تھا۔ شفیق خان پھر گویا ہوا۔ جبکہ باہر شام ہو چکی تھی، باوردی گارڈ پوری مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ آکاش گروپ شفیق خان کی باتوں میں محو تھا۔ میں نے جونیئر کو آوازیں دی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ اس نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا تو سر میں گمڑے کا احساس ہوا۔ اس نے درد سے کرہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر بولا، جنرل صاحب ہم کہاں ہیں؟ یہ بات تو اپنے میزبانوں سے پوچھو۔ مہمان کو کہیں بھی رکھے چپ چاپ رہ لینا چاہیے۔ میں نے جونیئر کو نہیں بتایا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ وہ پنجابی تھا اور اس جگہ سے ناواقف تھا۔ سنو جونیئر، تمہیں جو کچھ سمجھایا گیا ہے تم نے وہی کرنا ہے، میری جان کی پرواہ مت کرنا۔ میں نے اسے سمجھانا شروع کر دیا تو ایک دم دروازہ کھلا اور اندر فیصل داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ میری کرسی پر پاؤں رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور بولا، سسر جی، کیا اب بھی آپ کے 14 طبق روشن نہیں ہوئے، یا پھر دوسری ناری کی عزت گنوا کر پتہ چلے گا؟ 1.5 ماہ تک کہاں رہے ہو؟ بہت ستایا ہے تم نے مجھے، زمین آسمان ایک کرنا پڑے مجھے تیرے لیے حرام زادے، تو کہیں موج مستی کرتا رہا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کرسی کو لات مار دی۔ میں الٹی طرف گر گیا۔ چوٹ تو نہ لگی، مگر اس طرح بندھے ہونے سے میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سسر جی، بھگوان کی کرپا سے آج تک کسی بھی مشن میں گوپال کو ناکامی نہیں ہوئی، اور تمہارے کیس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی ہے۔ وہ سالی تمہاری چھوکری، وہ کیا نام تھا اس حور کا؟ ہاں، شمع۔ ارے یار، کیا چیز پیدا کی ہے تو نے؟ اس نے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس کا نام گوپال ہے اور ہندو ہے۔ وہ پھر بھونکا۔ کیا ادائیں تھی اس کی! ہاتھوں میں موبائل لیے وہ کبھی آنچل کو ادھر اور کبھی ادھر لہراتی تھی۔ ارے یار، بس دل ہی نکال کر لے گئی۔ کاش اس دن تیری بڑی چھوکریا کے ساتھ وہ بھی ہوتی تو اس کی جوانی کا رس بھی پی لیتے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، جیسے اسے بہت افسوس ہوا ہو۔
چلو خیر کوئی بات نہیں، اب پی لیں گے۔ اس نے تالی بجائی تو وہی دو آدمی اندر داخل ہوئے، ایک جو خود کو بچھو کہتا تھا اور دوسرے کا نام انور تھا۔ اس نے انور کو کہا، جنرل صاحب کی کرسی سیدھی کرو اور ایک عدد پلاس لے کر آؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ حرامزادہ فلم کے بارے میں کیسے نہیں بتاتا اور اس کو بیکار میں اٹھا لائے ہو۔ گولی مار کر سمندر میں پھینک دو اس کتے کے بچے کو۔ اس نے جونیئر کو ایک ٹھوکر رسید کی۔ انور باہر چلا گیا تھا، میں اب کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انور پلاس لے کر آیا تو گوپال نے کوئی بات کیے بغیر میرے ہاتھ کا انگوٹھا پلاس سے دبانا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، فلم فلم فلم۔ میں شدت درد سے بلبلا اٹھا تو جونیئر بول پڑا، میں بتاتا ہوں فلم کہاں ہے، میرے صاحب کو چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں فلم کہاں ہے۔ جونیئر پلان کے مطابق ٹھیک کام کر رہا تھا۔ میں نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکال کر جونیئر کو گالیاں دینا شروع کر دی اور دھمکیاں بھی دی۔ جونیئر، میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، سور کے بچے، تو نمک حرامی کرے گا؟ میں جانتا تھا کہ تو ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اس نے میری بات کاٹ کر بولنا شروع کیا، بس 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 میرے مہمان سسر جی، بس اب تمہاری آواز نہ نکلے ورنہ گولی تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ گوپال نے جیب سے پستل نکال کر میرے سر پر رکھ دیا۔ میں خاموش ہو گیا تو جونیئر کی باری تھی۔ گوپال صاحب، آپ میرے صاحب کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، فلم ان کے داماد نے بنائی تھی جنہیں آپ نے مار ڈالا ہے۔ گوپال صاحب، آپ کام کی بات کرو جونیئر، فلم ملتے ہی ہم تمہیں اور تمہارے صاحب کو چھوڑ دیں گے۔ وہ پھر بات کاٹ کر بولا، صاحب ہمارے ہاتھ پاؤں تو کھول دے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پلیز گوپال صاحب۔ جونیئر دوبارہ بولا تو اس نے بچھو کو اشارہ کیا۔ بچھو نے آگے بڑھ کر جونیئر کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اس نے ہاتھ پاؤں مل کر سکون کا سانس لیا اور پھر بولا، صاحب جنرل صاحب سے فلم آکاش لے گیا ہے۔ شفیع خان کی بات سن کر آکاش، جو کہ بت بنا ہوا تھا، ایک دم اچھل پڑا۔ جنرل صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تو آکاش ریلیکس ہو گیا اور پھر جنرل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گوپال نے جونیئر کو پیار سے پچکارا اور پھر بولا، ہاں تو جونیئر صاحب، یہ آکاش صاحب کون ہے اور یہ کہانی میں کہاں سے آ ٹپکے؟ فوراً اس حرامزادے کا حدود اربا بیان کرنا شروع کرو ورنہ تمہارے صاحب کی کھوپڑی میرے ریوالور کی گولی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی دھمکی بظاہر کارگر ثابت ہوئی تو جونیئر نے فوراً بولنا شروع کر دیا، جنرل صاحب کی چھوٹی بیٹی شمع بی بی کا کلاس فیلو ہے۔ اس شہر میں غنڈہ گردی، مار پیٹ، دنگا فساد، جگہ ٹیکس قتل وغیرہ، ڈکیتی، رہزنی اور نہ جانے کیسی کیسی بری عادتوں سے لبریز ہے۔ اس شخص سے شمع بی بی عشق کرتی ہے۔ جس دن آپ نے ان کے داماد اور بیٹی کو قتل کیا، اسی شام آکاش بابو ان کے گھر آئے۔ شمع سے تمام بات پوچھی تو چھوٹی بی بی نے ساری تفصیل آکاش کو بتا دی اور ساتھ ہی فلم بھی دے دی، اور آکاش نے فلم لے کر کہا تھا کہ یہ فلم وہ گیلانی صاحب کو دے گا اور اس میں ملوث تمام افراد کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارے گا۔ گوپال صاحب، آپ اس آکاش کو ڈھونڈیے اور ہمیں چھوڑ دیجیے۔ جونیئر بہت اچھا اداکار تھا جو اس نے اتنے لمبے مکالمے یاد کر کے رکھے تھے اور فر بول دیے تھے۔ تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن آکاش ملنے کے بعد یہ بتاؤ، یہ آکاش نام کی بیماری کہاں سے لگے گی؟ گوپال نے میری طرف دیکھ کر پوچھا تو میں خاموش رہ گیا کیونکہ جونیئر ہی سب کچھ بول رہا تھا۔ گوپال بابو، جنرل صاحب کو کیا پتا، یہ تو شمع بی بی ہی بتا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا جو میں نے لیا تھا شمع کا نام لے کر، کیونکہ گوپال پہلے ہی بھیڑیا بنا ہوا تھا اور اب تو اس کی کہانی میں شمع بھی ملوث ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی۔ فون لے کر آ اور اس جنرل کو دو، یہ اپنی بیٹی سے بات کرے، اس آکاش کا پتہ کر کے اسے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے یہاں میرے قدموں میں لا کر پھینک دو، میں اس کی ایک ایک آنت ادھیڑ کر اس سے فلم نکلوا لوں گا۔ انور تم جاؤ، اس نے انور سے کہا تو وہ باہر چلا گیا۔ بچھو بول اٹھا، باس میں آکاش کے بارے میں جانتا ہوں، وہ ایک شاطر اور ہوشیار آدمی ہے، وہ اس طرح ہمارے قابو میں نہ آئے گا۔ کیا ایسا نہ کرے کہ ہم شمع کو یہاں لے آئے، وہ خود بخود ہی سر کے بل چل کر آئے گا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا میری دوسری بیٹی بھی ان درندوں کا شکار بن جائے گی؟ میں کرب سے چلا اٹھا، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ اوئے خدا کے بچے، میں کیوں نہیں ایسا کر سکتا؟ کون روکے گا مجھے ایسا کرنے سے؟ تو روکے گا، تیرا یہ جونیئر یا تیرا خدا آئے گا مجھے ایسا کرنے سے روکنے کے لیے؟ میرا قانون روکے گا، اس ملک کے پولیس روکے گی تمہیں، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لوں گا میں اگر میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ میں ہذیانی انداز میں بول رہا تھا، وہ ایک بھیانک قہقہہ لگا کر بولا، اس کا انداز فلمی ویلنوں جیسا تھا۔ تیرا قانون، تیرے ملک کی پولیس اور تیرے ملک کا قانون کسی امیر آدمی کی رکھیل ہے، داشتہ ہے اور کسی وزیر، سفیر اور MNA جیسے لوگوں کی۔
तेरी पुलिस 10-10 रुपए पर बिकती है, तेरी पुलिस फोर्स 10-10 रुपए पर। कभी कंजरी को देखा है तमाशाबीन के हाथ में नोट देखकर नाचती हुई, 100-100 अदाएं दिखाती हुई उसकी झोली में गिर जाती है और नोट लेकर नए तमाशबीन की तरफ मुतवज्जा हो जाती है। उस पुलिस की बात करता है साले, उस पुलिस की बात करता है जो नाके लगा कर शरीफ आदमियों की जेबों से नोट निकलवाती है, और कोई भी गाड़ी वाला 10 का नोट पकड़ा दे तो उसे जाने दिया जाता है। उसमें जो जी चाहे ले जाओ, चाहे असलहा, मंशिया, जहर और कुछ भी। इस कानून की बात करता है जो किसी गवाह के बगैर बिल्कुल अंधा है। मत कर कानून की बातें, वरना ऐसे कानूनदान से मिलवाऊंगा तेरी हवा टाइट हो जाएगी। ऐसे ये बिच्छू, बोल इस कुत्ते जनरल से कि मेरे सामने किसी पुलिस की किसी कानून की बात ना करना, वरना गोपाल से बड़ा पागल कोई नहीं है। बोल इससे। उसने मेरे कानून और मेरी पुलिस की अच्छी खासी स्टोरी सुना डाली और मुझे लगा कि वो ठीक ही तो कहता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जा बिच्छू, इसकी छम्मियाँ को लेकर आओ, हम कुछ देर आराम कर ले और फिर बाद में कुछ खेल भी तो खेलना है। थोड़ी सी बेड रेस्ट तो चाहिए ना, उसने बिच्छू से कहा, और बिच्छू हमारी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, इनका क्या करें, इन्हें खाना खिलाओ और नीचे तय खाने में बंद कर दो। ये कहकर बाहर निकल गया। बिच्छू वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। जो शख्स खाना लेकर आया वो मेरे ही होटल का वेटर था। वो मुझे इस हालत में देखकर हैरान रह गया, लेकिन कुछ ना बोला। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बिच्छू ने उसे बाहर भेज दिया। खाना खाओ जूनियर, अपने बॉस के हाथ खोल दो ताकि वो खाना खा सके। जूनियर ने मेरे हाथ पाँव खोल दिए। कलाइयों पर रस्सियों के निशान पड़ गए थे। मैंने हाथों से कलाइयों को मसलना चाहा तो बहुत तकलीफ हुई। हमने खाना खाना शुरू कर दिया। अभी 2-4 निवाले ही लिए होंगे कि मुझे अपना सर घूमता हुआ लगा। यही हालत जूनियर की थी। उसके बाद हमें कुछ होश न था। बस आखिरी एहसास जो था वो ये कि शमाउन ज़ालिमों के हाथ न लग जाए। दोबारा होश आया तो खुद को उसी तहखाने में पाया जहाँ तुम भी कैद थे। मेरे इर्द गिर्द 7 अफराद थे। गोपाल सामने वाली कुर्सी पर गुस्से में बैठा हुआ था। देखो जनरल, हमें तुम्हारी बेटी का कोई पता नहीं चला। शुक्र है मेरे मालिक। मैंने दिल ही दिल में परवरदिगार का शुक्र अदा किया। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्म उनकी नज़रों में ना आया था। वो फिर बोला, मैंने एक और प्लानिंग बनाई है। तुम उसमें मरकज़ी किरदार अदा करोगे। तुम्हारे जिस्म के साथ टाइम बम बंधे होंगे जिनका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। हम तुम्हारे कारिंदे होंगे, तुम हमारे बॉस बनोगे। हम शमा को तो नहीं ढूंढ सके। इस सिलसिले में नाकाम लौट कर आने वाले मेरे हाथों अपनी जानें गंवा चुके हैं। तुम जानते भी हो और देख भी चुके हो कि मेरे लिए बंदा मारना कितना आसान है। आकाश के ग्रुप को हम पुलिस वालों के रूप में अगवा करेंगे और यहाँ लेकर आएंगे। फिर उस ग्रुप से तमाम तफसीलात तय की जाएगी। आकाश से फिल्म के मुतालिक पूछकर अगला कदम उठाया जाएगा। अनकरीब वो लोग तुम्हारे साथ होंगे। तुम तमाम लोग जाओ और पुलिस की गाड़ी लेकर पुलिस यूनिफॉर्म्स में उन्हें लेकर यहाँ आओ। उसने अपने तमाम आदमियों को जाने का कहा और ख़ुद भी बाहर चला गया। मैं और जूनियर वहाँ अकेले रह गए। हम बंधे हुए थे और सोच रहे थे कि उनका मकसद क्या है। इस फिल्म में कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो ये गोपाल इतनी लंबी गेम खेल रहा है। लेकिन हम समझ ना पाए। वो लोग पुलिस की वर्दियों में तुम्हारे घर गए। उन्होंने तलाशी लेना चाही तो मानी, जो कि तुम्हारे ग्रुप का आदमी है, उसे शक पड़ गया कि ये नकली पुलिस है। उसने तमाम दोस्तों को खबरदार किया और वहाँ से तुम्हारी कार लेकर फ़रार हो गए, और ये पुलिस उनका पीछा करती हुई आंधी की तरह उनके सरों पर पहुँच गई। उन्होंने ग्रुप वालों को पकड़ लिया और यहाँ ले आए। मैंने पहली बार आकाश ग्रुप को देखा था और सोच रहा था कि इन लोगों के चर्चे में अखबारात में पढ़ता था। आज मेरे सामने पड़े हुए थे, बिल्कुल बेबस और लाचार। गोपाल ने अंदर दाखिल होते ही मानी को पकड़ा और पूछना शुरू कर दिया, बताओ हरामजादे कि तुम्हारा बाप आकाश कहाँ है। ये कहकर उसने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा। दूसरे लड़के उठकर गुस्से से चिल्लाए तो उसने अपने आदमियों को कहकर उस पर असलहा तान लिया। ये बेचारे बेबस हो गए। मानी को बहुत गुस्सा था। उसने आगे बढ़कर एक टांग गोपाल के पेट पर रसीद की। उसने असलहा की परवाह ना की थी। फिर ये तमाम ग्रुप उनसे उलझ पड़ा, असलहा की परवाह किए बगैर। ये जवान मर्दी से लड़ रहे थे। वाकई ये लोग शोहरत और तारीफ़ के काबिल हैं। मैंने सोचा गोपाल वगैरह ने हवाई फायरिंग करके उन लोगों को याद दिलाया कि हम हौसला चला भी सकते हैं। ये लोग खाली हाथ थे, लिहाजा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये पुरसुकून हो गए थे। तो उन लोगों ने मानी के अलावा तमाम लोगों को बांध दिया। बांधने के बाद उन्हें बहुत मारा पीटा, इतना मारा कि ये सब बेहोश हो गए। मानी की तो उन लोगों ने टांग तोड़ दी। ये कहकर उसकी टांग गोपाल पर उठी है, उन्हें होश में लाओ। गोपाल चीख उठा। तहखाने के एक कोने में मानी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी तरफ कोई मुतवज्जा ना था। पानी का एक एक जग उनके चेहरों पर फेंका गया तो लाला होश में आते ही बोल पड़ा, ओए कुत्ते के बच्चे, हमें बांध कर मार रहा है। अगर तेरा बाप एक है तो खोल
اور دیکھ کہ ہم تیری تکہ بوٹی کیسے کرتے ہیں۔ تم نے صرف نام سنا ہے، دیکھا نہیں کہ آکاش گروپ کیا ہے۔ دیکھو بچوں، ضد بری چیز ہے، اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھو۔ اس نے مانی کی طرف اشارہ کیا جو درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگ توڑ دی گئی ہے۔ اگر تم نے آکاش کا پتہ نہ بتایا تو اس بے ہوش پڑے کتے کو گولی مار دوں گا، لہٰذا جلدی بولو۔ میں صرف 5 تک گنوں گا۔ اس نے گنتی شروع کر دی۔ 1 2 3 4 اور اس سے پہلے کہ وہ 5 کا ہندسہ بولتا راجو بول اٹھا، ٹھہرو، تم مانی کو کچھ نہیں کہو گے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آکاش کہاں ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، معافی چاہتا ہوں یارو، میں اپنے اس دوست کو یوں بے بسی کی موت مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے تمہارے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی کہ اس وقت تم کہاں ہوگے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ ان لوگوں نے تمہیں ٹریس کر لیا اور ہوٹل آنے کو کہا۔ وہ تمہیں اغوا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تمہیں رات 10 بجے کا وقت دیا اور تمہاری پل پل کی خبر رکھی اور تمہیں رسیدیں دیتے رہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم ان کی نظر میں ہو۔ تم 10 بجے سکندر ہوٹل کے باہر پہنچ گئے تو ان لوگوں نے تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور مانی کا علاج کروانے کا کہا۔ تمہیں گاڑی میں بٹھا کر شہر کی سڑکوں پر گھما پھرا رہے تھے اور ادھر مجھے اور جونیئر کو انہوں نے اپنے گروپ کا بندہ ظاہر کرنے کے لیے میرے جسم کے ساتھ ریموٹ کنٹرول بم باندھ دیے اور ہمیں اس تہہ خانے سے نکال کر واپس اسی کمرے میں لے آئے جہاں ہمیں پہلے قید کیا تھا۔ گوپال نے ہمیں بریفنگ دینا شروع کر دی کہ میں یعنی جنرل شفیع ان کا باس ہوں اور مجھے سبق دے دیا کہ کیا کرنا ہے۔ جب تم تہہ خانے میں پہنچ گئے تو میں نے اسپیکر آن کیا جو کہ تہہ خانے میں نصب تھا، جبکہ مائک میرے ہاتھ میں تھا اور سامنے گوپال گروپ مجھ پر گنے تانے کھڑا تھا اور ریموٹ کنٹرول بھی گوپال کے ہاتھ میں تھا۔ سونیا کی آواز سن کر میں 8 آدمیوں کے ساتھ ہال کے اندر داخل ہوا تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ سونیا وہی لڑکی تھی جس کا تعارف گیلانی نے اپنی بیٹی کی منگنی پر طاہر کی بیٹی اور اس فیصل کی بہن کی حیثیت سے کرایا تھا، وہی فیصل جو اب گوپال کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ سمجھ چکا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا۔ جونیئر بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا جو تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں لائے تھے، لہٰذا جونیئر کو پتہ نہ تھا کہ میرے جسم پر ریموٹ کنٹرول بم باندھا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے ناشتہ بھیجا، وہی آدمی جو کہ سکندر ہوٹل کا ویٹر تھا۔ اس نے مجھے آ کر سلام کیا اور بولا، صاحب جی آپ اس حالت میں، ہاں کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ میں نے بے چارگی کے عالم میں کہا، آپ حکم کریں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ہمیں یہاں سے نکالو کسی طرح بھی اور کسی قیمت پر بھی۔ یہ تو ناممکن ہے صاحب، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، انہوں نے مینیجر صاحب کو قتل کر دیا ہے اور 15 دن سے ہمیں بھی اس ہوٹل میں یرغمال بنا کر رکھا ہے، ہم اپنے گھروں کو بھی نہیں گئے۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم جنرل صاحب کے دوست ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں انور اندر داخل ہوا۔ اس نے ویٹر کو گھور کر باہر جانے کو کہا اور جونیئر سے کہنے لگا، ناشتہ کرنے کے بعد اس دروازے کو 3 بار کھٹکھٹا دینا، کیونکہ گوپال صاحب نے کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی آکاش کے سامنے نہیں جائے گا، تم اس کے لیے ناشتہ لے کر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے جونیئر کو کاغذ پینسل نکالنے کے لیے کہا۔ جونیئر نے جیب سے پینسل نکالی اور تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر بولا، فرمائیے۔ میں نے وہ عبارت لکھوائی، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ جونیئر تمہیں ناشتہ دے کر آیا تو کاغذ بھی دے آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ جنرل صاحب جلدی کریں، آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، میں نے ان کے ناشتے میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر تمام لوگوں کو بے ہوش کر دیا ہے، وہ تمام ایک ہی کمرے میں بند ہیں، جلدی کریں صاحب، اگر ان میں سے کسی کو ہوش آ گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ وہ سب گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اور جونیئر نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم دونوں بھاگ کر وہاں سے نکلے۔ جونیئر تہہ خانے کی طرف گیا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ تم وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی، میں اور جونیئر بھاگ کر گاڑی میں سوار ہوئے، گاڑی تارے جوڑ کر اسٹارٹ کی اور ہوٹل کے پچھلے دروازے کی طرف لے آئے۔ میں جانتا تھا کہ تم یقیناً نکل آؤ گے، کیونکہ تم آکاش تھے اور آکاش کبھی جھکتا نہیں ہے، اور میری توقع کے عین مطابق تم روشن دان تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم لوگ تمہیں وہاں سے لے کر نکل آئے۔ وہ کلفٹن کے ساحل پر میک ڈونلڈ بھی میرا ہے۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد تمہارے دوستوں کو کال کر کے یہاں بلوایا۔ یہ لوگ ہم سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، کیونکہ ہم شہر سے نہیں سمندر کے راستے آئے ہیں۔ باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ شفیع خان کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، آکاش بیٹا، میں نے ان 2 ماہ میں بہت کچھ کھویا ہے، اگر پایا ہے تو تمہاری شکل میں ایک بیٹا پایا ہے۔ گوپال کا کوئی
بھی مشن ہم پر آشکار نہیں ہوا، ہم بالکل اندھیرے میں ہیں۔ میں نے بہت مان اور فخر کے ساتھ ساری گیم تم پر ڈال دی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیٹی شمع تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی پسند پر ناز ہے، جنرل صاحب نے کہا تو شمع کے چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سب سے نظر بچا کر مجھے آنکھ مار دی۔ میں سٹپٹا گیا۔ آکاش بیٹا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم میری بیٹی کی صحیح رکھوالی کر سکتے ہو، اس کی حفاظت تم جیسا کوئی مضبوط آدمی ہی کر سکتا ہے۔ میں ان کی نظر میں آ گیا ہوں، وہ لوگ کبھی بھی مجھے مار سکتے ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ میری یہ تمام جائیداد، کاروبار سب کی وارث شمع ہے، اور اس اعتبار سے تم بھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن شمع کی عزت کی خاطر اور اس کی محبت کی خاطر ان چیزوں کو قبول کرو۔ دیکھیے جنرل صاحب، اب آپ کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں مانی کو ہسپتال سے گھر پہنچانا ہے، بلکہ کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے، وہ لوگ پھر سے مانی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں وہ فلم فوراً دیکھنی چاہیے جس کے لیے آپ کی بیٹی اور داماد نے قربانی دی ہے۔ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے اور الفاظ بہت چھوٹے ہیں۔ میں الفاظ استعمال کر کے آپ کے بہت بڑے دکھ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، بس یہی کہوں گا کہ اللہ کی رضا تھی، لیکن اب ان کی موت آکاش خود لکھے گا، اور انہیں اتنی بھیانک موت مارے گا کہ آج کے بعد کوئی گوپال پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ آکاش کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو شمع بھی کانپ اٹھی، جبکہ جنرل صاحب ساکت ہو گئے تھے۔ فون کی گھنٹی نے انہیں چونکا دیا۔ دوسری طرف ان کا کوئی آدمی تھا۔ جنرل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، لے آؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی۔ بیرونی دروازے سے مانی بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آکاش اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر بھاگتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ کیسے ہو آکاش بھائی؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ تمہیں پتا ہے کہ آکاش ٹھیک ہی ہوتا ہے، اپنی بات کرو، اب درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، اب میں پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہوں۔ وہ سہارا لیتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ شکریہ جنرل صاحب، آپ نے مانی کا خیال رکھا اور اسے یہاں بلوا لیا۔ آکاش نے جنرل کا شکریہ ادا کیا تو مسکرا کر بولے، تکلفات نپٹ گئے ہو؟ خیر، چلو فلم دیکھیں۔ ہم تمام لوگ نیچے کی طرف چلے گئے۔ مانی کو بھی اٹھا کر لے جایا گیا۔ VCR پر وہ فلم چلا دی گئی۔ ابھی پہلا ہی سین آیا تھا کہ جنرل صاحب چلا اٹھے، ارے ارے ارے، یہ تو گیلانی ہے، ذرا پیچھے کرنا۔ پھر سے ریورس کرنا، سین ریورس کیا گیا تو جنرل صاحب بول اٹھے، آکاش یہ گیلانی ہے، SP گیلانی، میرا دوست۔ وہ فرتے جذبات سے پھٹ پڑے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بھی گوپال کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ آپ خاموشی سے فلم دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام قصہ کیا ہے۔ میں نے جنرل صاحب کو کہا، وہ واقعی SP گیلانی تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ پوری فلم دیکھ لی تھی۔ وہ لوگ بڑے بڑے بریف کیس رکھ رہے تھے۔ پہاڑ کی غار میں ایک بڑا دہانہ تھا۔ فراز نے بہت کلوز سے تمام فلم بنائی تھی۔ اچانک ایک لڑکی دہانے سے نمودار ہوئی۔ اس نے گیلانی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ گوپال وہیں کھڑا رہا۔ اچانک انہوں نے اوپر دیکھا اور اوپر کی طرف اشارہ کیا، بس پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اب دوسری طرف احمد رضا کو ایک نظر دیکھنے کے بعد چاندنی کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ حالانکہ کافی لڑکے اسے دوستی کے خواہشمند تھے، لیکن رضا میں کوئی خاص ہی بات ہوگی جو چاندنی کو بھا گئی تھی۔ احمد تماز بھی اب صحت یاب ہو گیا تھا اور اس نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ حملہ آوروں کا کوئی پتہ نہ تھا، وہ کون تھے، کہاں سے آئے اور تماز کو کیوں مارنا چاہتے تھے۔ اخبارات میں چند دن یہ خبر چھپتی رہی اور بعد میں غائب ہو گئی تھی، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس عظیم ملک میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ کسی جرنلسٹ کے ہاتھ کوئی خبر لگ جائے تو اسے اپنے اخبار کی زینت بنانے کے لیے خوب مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے ہیں اور بعد میں اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی مسئلہ تماز کے ساتھ بھی تھا۔ ابھی تک دوبارہ کوئی خبر اخبار میں نہ چھپی تھی، جبکہ 15-20 دن ہو گئے تھے اور ریگولر کالج آ جا رہا تھا۔ احمد رضا سے اس کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، جبکہ احمد رضا اس سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ لیکن چاندنی کا اس کی باہوں میں گرنا اور شرم سے نگاہیں جھکانا، اس کا حسن، اس کی ادائیں، اس کی آواز، اس کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں اور نہ جانے کیا کیا رضا کے من میں سما گیا تھا۔ اس کا نام ہی چاندنی نہ تھا، بلکہ مجسم چاندنی تھی۔ لیکن گرم مزاج کی ٹھنڈک اور دھیمے لہجے سے اس کا واسطہ نہ لگتا تھا۔ وہ بولتی تو لگتا تھا بھی پستول اٹھائے گی اور سامنے والے کو گولی مار دے گی۔ لڑاکی، جھگڑالو اور فساد پسند کرنے والی تھی، لیکن پھر بھی چاندنی تھی۔ محبت اندھا کر دیتی ہے۔ تمام راستے، تمام فاصلے، تمام دیواریں، تمام حدیں یکدم عبور کر جاتی ہے۔ محبت انتہا تک پہنچ جائے تو کان چھدوا دیتی ہے، تھلوں میں رلوا دیتی ہے۔
محبت ہو تو کچے گھڑے پر بھی دریا عبور کرنا پڑتا ہے، محبت ہو تو راتوں کو تارے گننا بھی ایک مشغلہ بن جاتا ہے، محبت سچی ہو تو خدا بھی ساتھ دیتا ہے اور خدائی بھی، محبت سچی اور لگن بے لوث ہو تو راتوں کو جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے، محبت زر اور زمین کی ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا لالچ یا ہوس نہ ہو تو محبت عبادت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح احمد رضا بھی اپنی اوقات بھول رہا تھا۔ یہ احمد رضا کا قصور نہ تھا بلکہ دل تھا جو پاگل ہو رہا تھا اور احمد رضا کو بہکا رہا تھا، محبت کی جوت جگا رہا تھا۔ احمد رضا کو اپنا کشکول بھول کر راجہ سلیم کے محل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مگر کیا کرے اس نادان دل کا جو زخم کھانے کے لیے مچل رہا تھا۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی، دل کا سکون اور قرار چھن گیا تھا، دل کی دنیا اتھل پتھل ہو چکی تھی، لیکن اپنی غربت اور کم مائگی کا احساس ضمیر کو کچوکے بھی لگا رہا تھا۔ وہ ایک عظیم الشان محل میں رہنے والی رانی اور وہ خود ایک فقیر کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہنے والا نام کا راجا۔ کیسے ممکن ہے یہ سب کچھ؟ ٹاٹ میں مخمل کا پیوند لگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ چھوڑو یار، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ وہ عجیب تذبذب کا شکار تھا، کبھی چاندنی کو جھٹلا دیتا اور کبھی وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی، کتابوں میں، خوابوں میں، سوالوں میں، جوابوں میں، کلیوں میں، گلابوں میں، رت جگے کے عذابوں میں، بس چاندنی ہی چاندنی تھی۔ آج بھی وہ اپنی ٹوٹی چارپائی پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کچھ لکھنا چاہیے، اپنے قلم کو، اپنے ذہن کو، دماغ اور دل کو باوضو کر کے، باشعور کر کے اپنی ساری تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اس نے خیردین کی طرف دیکھا جو وہ بھی جاگ رہا تھا اور یک ٹک چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ اپنی منجی سے اٹھتا ہوا بولا، ابا جی کیا بات ہے؟ خدا نخواستہ طبیعت تو خراب نہیں؟ خیردین نے بیٹے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس چھت کو گھورتا رہا تو رضا کو تشویش ہوئی۔ اس نے خیردین کی چارپائی کے پاس جا کر اوپر چھت کی طرف دیکھا اور بولا، پیارے ابا جی کیا چھت گرنے والی ہے؟ لہجہ مزاحیہ تھا۔ چھت تو کب کی گر چکی ہے، اب تو ملبے میں سے زندہ بچ نکلنے کی آس میں چند سانسیں بچائی ہوئی ہے۔ خیرو کا جواب اور لہجہ بھی عجیب تھا۔ مجھے معلوم ہے ابا جی، آپ کو امی کی یاد آ رہی ہے۔ رضا نے پھر مذاق کیا، یاد تو نہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھلا چکے ہو، یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھلا چکے ہو۔ خیردین بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، ابا کیا ہم دوست ہیں؟ ہاں پکے دوست۔ کیا آپ کو میری امی سے محبت تھی؟ اتنی محبت کہ آپ اب بھی انہیں یاد کرتے ہیں؟ رضا باپ کی کیفیت جانتے ہوئے سیریس ہو گیا تھا۔ تیری ماں ایک جنتی عورت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے اپنی پاکیزگی اور حیا پر کبھی آنچ نہ آنے دی تھی۔ وہ ایک عظیم عورت تھی، تو نہیں جانتا اس نے اس خیردین کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ آج جب اس کی وفائیں مجھے یاد آتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ خیردین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ابا کیا آپ کے پاس امی کی کوئی تصویر ہے؟ رضا اشتیاق سے بولا تو خیردین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ابا، امی کی کوئی اور بات بتائیں نا، میں نے سنا ہے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا ہوتی ہے۔ ابا یہ ماں کیسی ہوتی ہے؟ اس کی ممتا، اس کی گود کی گرمی، اس کے لہجے کی مٹھاس، اس کی جھڑکیاں، اس کا لوری سنانا، تھپک تھپک کر سلانا، بیماری میں بچی کی صحت یابی کی خاطر رات بھر جاگنا، رو رو کر خدا سے دعائیں مانگنا، محبت، انسانیت اور شفقت، یہ سب کچھ ہی خدا نے ماں کو کیوں دیا ہے ابا؟ یہ سب کچھ باپ کو کیوں نہیں دیا؟ اوئے میرے جھلے پتر، تو پڑھا لکھا ہے، میری طرح ان پڑھ تھوڑی ہے، تو خود سمجھدار ہے۔ خیردین اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سنا ہے ابا، خدا نے جب ماں کو بنایا تو فرشتوں سے کہا، چاند کی ٹھنڈک، زمین کی چمک، پھولوں کی مہک، گلاب کے رنگ، چکوری کی تڑپ، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، بلبل کے نغمے اور موجوں کا جوش لاؤ۔ اور جب ماں کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو فرشتوں نے خداوند کریم سے عرض کیا، اے رب العالمین، تم نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، محبت۔ ابا اگر ماں کو اتنی چیزوں سے اللہ نے بنانا ہی تھا تو پھر اتنی پیاری چیزیں سمیٹ کر اپنے پاس کیوں بلا لیتا ہے؟ کیا ماں کو بھی موت آتی ہے؟ میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ ماں کیسی ہوتی ہے، اور اس کی محبت، اس کی ممتا، اس کی گود اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔ یہ دنیا میرے لیے تو ایک قبرستان ہے۔ اس دنیا میں میری ماں نہیں تو یہ زندہ انسانوں کی دنیا میرے لیے بیکار ہے ابا، بیکار ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بے رنگ ساری دنیا، بے نور سا جہاں لگتا ہے، ماں تیرے بنا اب تو گھر قبرستان لگتا ہے۔
یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ خیردین کی آنکھیں بھی جھلملانے لگی۔ وہ باپ تھا، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر بولا، موت تو موت ہوتی ہے، وہ نہ کوئی بوڑھا دیکھتی ہے اور نہ کوئی جوان۔ ولی پیغمبر اور نبیوں کو بھی خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور پھر اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ان کی خاطر اس ساری کائنات کو زندگی بخشی، ان کا صدقہ ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تمہاری ماں بھی ایک زیرو تھی اور جاندار تھی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خدا سے گلہ نہیں کرتے بیٹا، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جا کر سو جا اور مجھے بھی سونے دے۔ اوے جھلے پتر، تو مرد ہے اور مرد کبھی رویا نہیں کرتے، جا سودائی نہ ہو بیٹے، مجھے بھی پریشان کر رہا ہے۔ اس نے بیٹے کو سمجھا بجھا کر اس کی چارپائی پر لٹا دیا، پھر اس کو تھپک تھپک کر سلانے لگا۔ صبح ہر کام معمول کے مطابق کرنے کے بعد رضا کالج اور خیردین اسٹیشن کی طرف جانے والی بس میں سوار ہوئے۔ رضا کالج کے گیٹ پر پہنچا تو خلاف توقع گیٹ پر احمد تماس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے پاس جا کر دیکھا تو تماس گاڑی میں نہ تھا بلکہ کالج سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے رضا کو گیٹ پر ہی روک لیا اور بولا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیوں بھائی خیریت ہے نا؟ رضا نے حیرانی سے پوچھا۔ یار ایک تو تم لوگ ہمارے خلوص کو نہیں سمجھتے، اچھا گاڑی میں بیٹھو، جلدی کرو۔ وہ خود اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور رضا دوسری طرف سے گھوم کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار اتنی شاندار گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ بڑی حسرت سے ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ تماس نے گاڑی ریورس کی اور سڑک پر دوڑا دی۔ صبح کا وقت تھا، لوگ دفاتر اور کاروبار کے لیے جبکہ اسٹوڈنٹس کالج اور اسکول کے لیے جا رہے تھے۔ اس پر گاڑی کا سحر ختم ہوا تو بولا، تماس ہم کہاں جا رہے ہیں یار؟ کالج کا ٹائم ہو گیا ہے، بس خاموشی سے بیٹھے رہو، میں تمہیں ایک شخصیت سے ملوانا چاہتا ہوں۔ تماس کی نظریں بدستور سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی اپنے محل کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ یہ VIP روڈ تھی۔ راجہ سلیم حکومت میں خاصی اہمیت رکھتے تھے، ان کے گھر تک اسپیشل سڑک بنی ہوئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ رضا ایک بار پھر بولا، کس سے ملوانا چاہتے ہو؟ کون ہے وہ؟ اور یہ تو تم اپنے محل کی طرف جا رہے ہو؟ محل؟ تماس حیرت سے بولا، محل کیسا؟ وہ تو گھر بھی نہیں ہے، تم تو خود شاعر ہو، وہ شعر نہیں پڑھا کیا؟ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ لگتا ہے شاعر نے حسرت سے کہا ہے، کیونکہ اس کا بھی کوئی محل ہوگا۔ تماس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی کیونکہ وہ کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ رضا نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نظارہ کیا۔ بہت وسیع و عریض کوٹھی تھی، اس کا لان بہت بڑا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے خوبصورت اینٹوں نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ کار پورچ میں پہلے بھی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں جو اس کی طرح بیش قیمتی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑی پورچ میں جا کر رکی۔ کوٹھی میں ہو کا عالم تھا، لگتا تھا کہ کوئی بھی زی روح اس میں آباد نہیں ہے۔ تماس نے رضا کو صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود دوسری طرف چلا گیا۔ وہ فوراً ہی لوٹا۔ لگتا ہے چاندنی اور آپی میرے کمرے میں ہے، تم یہیں بیٹھو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا تو کمرے کے ایک کونے سے چاندنی برآمد ہوئی۔ وہ یقیناً باتھ روم سے نہا کر نکلی تھی۔ بال گیلے تھے جبکہ خوبصورت سی شلوار قمیض میں جگمگا رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں تولیے سے بال خشک کر رہی تھی جبکہ احمد رضا قدرت کی فیاضی پر حیران تھا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اس کو، لگتا ہے فرصت میں بیٹھ کر بنایا ہے۔ سیاہ رنگ کا لباس اس کے حسن کو مزید دوبالا کر رہا تھا۔ وہ بالوں کو خشک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رضا کے پاس پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کر اوپر کی طرف دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا تھا، لمحات رک گئے تھے۔ رضا اس کے سامنے اس کے کمرے میں کھڑا تھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، بے قرار دلوں کو قرار مل گیا۔ ابھی وہ گنگنا رہی تھی کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، جس کی یاد آ رہی تھی وہ خود زندہ حقیقت اس کے سامنے موجود تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے اسی طرح گزر جاتے کہ ایک دم چاندنی کو احساس ہوا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وہ اپنا خوبصورت وجود سمیٹتی ہوئی بولی، آپ اس وقت یہاں میرے کمرے میں؟ اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ جی، خادم کو زحمت دی گئی ہے، احمد رضا شوق انداز میں بولا۔ وہ ابھی کھڑا ہی تھا کہ چاندنی کمرے کی دوسری طرف چلی گئی۔ جبکہ احمد تماس اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تماس نے اس کا تعارف کروایا، رضا یہ میری بڑی بہن کاجل ہے۔ کاجل چاندنی جیسی تھی لیکن چاندنی نہ تھی۔ اور آپی، یہ ہے میرے دوست احمد رضا۔ رضا نے اپنا سر تھوڑا سا خم کیا۔ بیٹھو، میں تمہاری بے حد ممنون ہوں کہ تم نے میرے بھائی کی جان بچائی ہے، یہ تمہارا احسان ہے ہم پر۔ کبھی زندگی میں موقع آیا تو ضرور اتاریں گے، کاجل بولی اور ساتھ ہی رضا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
میں نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض نبھایا ہے۔ میں نے اپنے دوست کی جان بچائی ہے اور کسی کی جان بچانا یقیناً نیکی ہے۔ آپ بار بار احسان کہہ کر میری نیکی ضائع نہ کریں، پلیز، اٹس مائی ریکویسٹ، رضا نے کہا۔ رضا، یہ ہماری آپی ہے، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ امریکہ میں رہتی ہے، گزشتہ 15 دن سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے اور آج کراچی جا رہی ہے، اور ہم لوگ یعنی تم، میں اور چاندنی انہیں سی آف کرنے جائیں گے۔ عجیب منطق ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ آپ بائی ایئر جائے، لیکن آپی کی خواہش کہ وہ اپنے ملک میں سفر بذریعہ ٹرین ہی کرے گی، جبکہ ان کی واپسی بھی بذریعہ ٹرین ہی ہوئی تھی۔ تماس نے منطق بیان کی۔ اندر سے چاندنی داخل ہوئی تو وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنی سسرال آئی ہو۔ چاند زمین پر اتر آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے کوئلے کی کان سے ہیرا نکل کر آیا ہو۔ رضا ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا تھا، لیکن اسے اس چیز کا احساس تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تماس، چلے آپی، کاجل چلے، جلدی کرے، ٹرین آپ کا انتظار کرے گی، بلکہ چلی جائے گی، وہ آتے ہی شوخی کے انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے دل کی ہلچل بتا رہی تھی کہ وہ دھڑکنوں پر قابو نہیں رکھ رہی۔ رضا کے سامنے آتے ہی ایسا ہوتا تھا، کیوں ہوتا تھا یہ اسے معلوم نہ تھا۔ ہاں بھائی، جلدی کرو، کاجل اٹھتی ہوئی بولی۔ سبھی لوگ اٹھ گئے۔ کاجل اور تماس کمرے سے باہر نکل گئے تو چاندنی بول پڑی، آپ بھی چلیے نا، میں کمرے کو تالا لگاؤں گی۔ کیا کوئی چیز کھونے کا ڈر ہے؟ احمد رضا کے انداز میں شوخی تھی۔ سب سے قیمتی چیز تو آپ نے چھین لی ہے، اب اور کیا کھونا باقی ہے؟ اس نے رضا کی طرف دیکھ کر من ہی من میں کہا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ اگر آپ ہمیں اپنے کمرے سے نکالنا ہی چاہتی ہے تو ایز یو وش، ہم چلے جاتے ہیں۔ رضا باہر نکل گیا۔ چاندنی بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ کم بخت، نہ جانے کیا کشش ہے اس کی آنکھوں میں، زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ چاندنی نے بڑبڑاتے ہوئے کمرے کو بند کیا اور نیچے پورچ میں آ گئی۔ گاڑی تیار کھڑی تھی۔ احمد تماس اسٹیئرنگ پر تھا، اگلی سیٹ پر کاجل، جبکہ پیچھے چاندنی اور رضا تھے۔ لینڈ کروزر کوٹھی سے نکل کر لاہور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ محبوب کو راتوں کو یاد کیا جاتا ہے، دن رات اس کی چاہت کے گن گائے جاتے ہیں، اس کی قربت کے لیے تڑپا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کے دیدار کو ترسا جاتا ہے۔ اب تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ محبوب بھی پاس تھا، بلکہ بہت قریب، اتنا قریب کہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے کہ ایک دوسرے کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے، لیکن ایک دوسرے کی جان تھے۔ چاندنی نے رضا کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ انجان بنی باہر دیکھتی رہی۔ رضا نے بھی باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے تماس اور کاجل کی آنکھ بچا کر رضا کی کمر میں چٹکی بھر لی۔ وہ بیچارہ سی کر کے رہ گیا۔ چاندنی اپنی شرم اور جھجک اتارنا چاہتی تھی، وہ اتنی خاموش کبھی نہ بیٹھی تھی، اب تو اس کے منہ میں زبان ہی نہ لگ رہی تھی، اتنی معصوم بن کر بیٹھی تھی جیسے وہ ازل سے یتیم و مسکین ہو۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر گاڑی رکی تو ایک بھکاری چلتا ہوا آیا۔ اس نے اپنا سوال کیا اور کاسا آگے کر دیا، اللہ کے نام پر بابا۔ یہ آواز رضا کے کانوں میں پڑی۔ اس نے چونک کر فقیر کی طرف دیکھا تو اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ گاڑی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی آواز اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے گھبرا کر چاندنی کی طرف دیکھا، لیکن وہ باہر نکل چکی تھی۔ کاجل نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر تماس کے سر سے وارے اور فقیر کے کشکول میں ڈال دیے۔ تماس نے آگے بڑھ کر رضا کی طرف والا دروازہ کھولا اور بولا، آئیے جناب محترم وزیر صاحب، تشریف لے آئیے، کیونکہ ٹرین جانے والی ہے۔ رضا چونک کر باہر نکلا۔ اس بار چونکنے کی باری خیردین کی تھی، جو تجلی کے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ خیردین کتنے ہی دنوں سے ڈسٹرب تھا۔ وہ جب سے راجہ سلیم کی کوٹھی سے واپس آیا تھا، کسی پل بھی چین سے نہ بیٹھا تھا، دن رات بے قراری میں گزر رہا تھا، اور اب بیٹا بھی تجلی اور راجہ سلیم کے بچوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تجلی کے بچے نہ ہوں، لیکن یہ گاڑی وہی تھی جس میں پہلے دن تجلی سوار ہو کر گئی تھی۔ احمد رضا کو روکنا چاہیے، اسے ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے، نہیں اسے ملنا چاہیے، بلکہ اسے تجلی کی بیٹی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی چاہیے، اور راہ و رسم اس حد تک بڑھنی چاہیے کہ بعد شادی تک پہنچ جائے۔ اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ خود ہی رضا کا مقدر لکھ رہا تھا، کبھی اس کے حق میں، کبھی اس کے خلاف۔ اب آگے۔ دوسری طرف بوسیدہ سے بستر اور ٹوٹی سی چارپائی پر لیٹا وہ کب سے سوچوں میں گم تھا کہ احمد رضا اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازے اندر سے بند کر دیا اور باپ سے نظر چراتے ہوئے بجلی کے بورڈ کے پاس جا کر لائٹ آف کی اور اپنی چارپائی پر لیٹنے کے لیے آگے بڑھا تو خیردین کی آواز آئی، رضا بیٹا، مجھے ایک پیالی چائے تو بنا دے، آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ رضا نے اٹھ کر بلب آن کیا اور باپ کی چارپائی پر اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ابا، کیا تیرے اس سر درد کی وجہ میں ہوں؟ وہ باپ کے پاؤں دباتے ہوئے بولا۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ خیردین نے آنکھیں بند کیے ہی پوچھا۔ وہ ابا صبح ریلوے اسٹیشن پر جب آپ
ملے تو مجھے لگا کہ آپ مجھے دیکھ کر خفا ہو گئے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرا بیٹا، ایک فقیر کا بیٹا، ایک M&A کی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رضا کو بس کرنے کا اشارہ کیا۔ رضا اٹھتا ہوا بولا اور چائے بنانے کے لیے چولہا جلانے لگا۔ M&A، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ وہ گاڑی کسی سیاسی لیڈر کی ہے؟ خیردین کا کہا گونجا۔ اوہے پگلے، میں فقیر ہوں۔ فقیر کی نگاہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے امیر کی جیب پر ہوتی ہے۔ جب کچھ مل جائے تو ٹھیک، اور جب کچھ نہ ملے تو نگاہ غصے سے نمبر پلیٹ پر جاتی ہے کہ آیا یہ گاڑی ہمارے شہر کی ہے یا باہر کی۔ بالکل اسی طرح آج بھی جب میں نے سوال دہرایا تو کاجل بیٹی نے کچھ پیسے مجھے اپنے بہن بھائی کا صدقہ اتار کر دیے۔ میں نے حسب معمول گاڑی کی طرف دیکھا تو میں چونک گیا، کیونکہ گاڑی پر M&A کی نیم پلیٹ بھی نمبر پلیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ خیردین کے منہ سے کاجل کا نام سن کر رضا کے ہاتھوں سے چائے گرتے گرتے بچی تھی۔ ابا، آپ کو کیسے علم کہ ان کی بڑی بیٹی کا نام، یعنی جو میرے ساتھ بڑی لڑکی تھی، اس کا نام کاجل تھا؟ خیردین ایک لمحے کو تو سٹپٹا گیا، لیکن اس نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، ایک دم سنبھل کر بولا، بے وقوف، اس کا جو بھائی تھا اس نے کہا تھا کہ چلے کاجل آپ ہی، دیر ہو رہی ہے۔ اور آپ کو کیسے پتا کہ وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی تھے؟ تو پڑھ لکھ گیا ہے، مگر تجھے عقل نہ آئے گی پگلے، میرے لاڈلے بیٹے، میری ناسمجھ اولاد۔ جب ایک لڑکا لڑکی کسی دوسری لڑکی کو آپ ہی کہے گا تو بھائی ہی ہوگا یا دادا جان ہوگا؟ خیردین کی دلیل معقول تھی، جبھی تو رضا سر ہلا کر رہ گیا۔ دونوں باپ بیٹا چائے پینے لگے تو خیردین رضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ لڑکی جو پیچھے تمہارے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، وہ کیا چکر ہے بھائی؟ کوئی معاملہ گڑبڑ لگتا ہے؟ ابا، وہ چاندنی ہے، پتہ ہے ابا، وہ بہت بڑے محل میں رہتی ہے، لمبی لمبی گاڑیاں، نوکر چاکر، دولت کی ریل پیل، بہت امیر ہے ابا، بہت امیر ہے۔ رضا نے شرماتے ہوئے بتایا، یہ تو مجھے علم ہے کہ وہ بہت امیر ہے، میں نے اس کا تعارف نہیں پوچھا، بلکہ جو بات گول کر گئے ہو وہ بتاؤ، کیا کوئی معاملہ گڑبڑ ہے برخوردار؟ ابا، وہ چاندنی ہے نا، میری اسٹوڈنٹ ہے۔ تو کیا پرسنل لگ گیا ہے؟ تو کیا پرنسپل لگ گیا ہے؟ دیکھ رضا، میں تیرا باپ ہوں، اتنا سا تھا تو تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، رے بھوندو، ان کندھوں پر موتا ہے تو نے۔ خیردین نے اپنے ہاتھوں سے کندھوں کو پکڑ کر پھر کہنا شروع کیا، دیکھ میرا بچہ، مجھے بتا کیا معاملہ ہے، سچ سچ بتا، میں تجھے کوئی نہ کوئی حل بتاؤں گا، چل بول۔ وہ رضا کو ایسے پکار رہا تھا جیسے کوئی لاڑ سے بچے کو پچکارتا ہو۔ آپ کیا حل بتائیں گے جبکہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، صبح جلدی کالج جانا ہے۔ رضا جان چھڑوا رہا تھا جبکہ خیردین پھر بولا، الو کے پٹھے، مجھے لدھڑ سمجھتا ہے؟ ہائے، صبح اتوار ہے اور کالج بند ہے، چل بول کیا معاملہ ہے؟ شاباش، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ ابا، تم ضد کرتے ہو تو سچ بتاؤں تو معاملہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بالکل ہی نہیں ہے، یہاں تھوڑی بہت بات چیت ضرور ہے، کیونکہ میں تو صرف 2 ہی مرتبہ اسے ملا ہوں، اور ابا اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم فقیر ہیں اور وہ اتنے امیر، یہ ہماری ضرب تقسیم وہاں پہنچ کر نفی ہو جاتی ہے۔ وہ مایوسی سے بولا، کبھی بھی اپنی ذات کی نفی نہ ہونے دینا، یہ دولت کی چمک، گاڑیاں، عالیشان بنگلے، محل، یہ کرسیاں، یہ شان، سب کچھ فرضی ہے۔ دولت کبھی کسی ایک کی لونڈی نہیں رہی، دولت کے پاؤ ہوتے ہیں، یہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر چل پڑتی ہے، کسی شاہ کو گدا اور فقیر کو شاہ بنا دیتی ہے۔ خیردین بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کاسا پکڑ کر پھر بولنے لگا، یہ کشکول ہے، ایک فقیر کا کشکول، یہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ فقیر کی نیت نہیں بھرتی، یہ میرے ہاتھوں میں حالات اور زمانے کی بے وفائی نے دیا ہے۔ کبھی وقت کا بھروسہ نہ کرنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ آج کا کام کل کر لوں گا، زندگی کی دوڑ میں اتنا پیچھے رہ جاؤ گے کہ جتنا فاصلہ ایک گاڑی سوار اور پیدل آدمی کا ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہے، بلکہ اس عظیم ملک میں تو زندگی ہی تلخ ہے۔ ابا، آپ تو پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں، رضا حیرت سے بولا، ایک بات اور لکھ لے دل کی کتاب کھول کر اس کی ریڈ پیج پر، جس راہ پر تم چل رہے ہو میں سب جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اگر تو میرا بیٹا ہے تو اس مشن میں کبھی بھی ناکام نہ ہونا۔ مشن اس لیے کہا ہے کہ محبت اور عشق غریب آدمی کے لیے مشن امپاسبل ہوتا ہے۔ تم کیا ہو ابا؟ کبھی ایک ان پڑھ فقیر لگتے ہو اور کبھی کسی کالج کے پرنسپل لگتے ہو۔ تم نہیں سمجھو گے، اس کام میں آگے بڑھو، آہستہ آہستہ تم پر تمام باتیں افشا ہو جائے گی، اور ہاں، اس سلسلے میں میری ضرورت پڑے تو ایک بے لوث دوست کی طرح مجھے ضرور یاد کرنا، سمجھے؟ آپ کیسے باپ ہو، ایک بیٹے کو مشن امپاسبل پر بھیج رہے ہو؟ رضا بولا، تمہاری رگوں میں میرا خون ہے اور میرے خون میں پیچھے ہٹنا شامل نہیں ہے، تم دیکھو کیا گیم ہوتی ہے، اب میرا مان اور میری لاش تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خیردین نے بیٹے کو سمجھایا، وہ کچھ سمجھ نہ پایا اور سر ہلاتا ہوا اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، اور خیردین من ہی من میں سوچنے لگا، تجلی کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنا کر تجلی کا غرور ضرور توڑوں گا۔
मासी जानू रजा आबाद थाने से आकर बहुत परेशान थी। एसपी ने उसे सनम बाई कहा था। क्यों कहा था? क्या उसने पहचान लिया था या यूं ही कह दिया था? वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी थी और अब कुछ भी याद ना करना चाहती थी, लेकिन ये पुराना नाम सनम बाई उसे माजी की धुंधलकों में ले लिए जा रहा था। वो यादों में खोना चाहती थी, मगर माजी तकलीफ दा था। दरवाजे पे बेल की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने वही एसपी खड़ा था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मासी हैरत ज़दा थी। वो ढिठाई से हंसता हुआ बोला, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी सनम? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा नाम मासी जानू है। मैं मासी ने ऐसे राजदाराना लहजे में कहा जैसे उसे डर हो कि कहीं उधर मोहल्ले में से कोई एसपी की आवाज़ न सुन ले। चलो आज की जानू से मिल लेते हैं। वो खुद ही अंदर आ गया और घर को चारों तरफ से देखता हुआ सोफे पर बैठ गया। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर आकाश को पता चल गया कि तुम बिना मकसद ही बिना इजाज़त उसके घर में घुसे हो तो बहुत बुरा होगा एसपी साहब। मासी गुर्राई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सियाने सच ही कहते हैं कि तवाइफ उसी का तवाफ करती है जिसकी जेब भारी हो। ये किसी अच्छे खासे तगड़े बंदे को पासा है। मेरा मतलब है तुम्हारी ज़बान में उसे शिकार कहते हैं। देखो सनम, मैं इस शहर में एसपी हूँ, मुझे तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी से क्या लेना देना। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर वो हरामज़ादा आकाश आए तो उसे मेरे ऑफिस ज़रूर भेजना। ये कहकर वो उठता हुआ बाहर की जानिब जाने लगा और दरवाजे से मुड़कर वापस देखता हुआ बोला, एक बार फिर मुलाकात होगी सनम, यानी जानू जी। ये कहकर वो जाने लगा तो मासी ने आवाज़ दी, रुको एसपी अख्तर हुसैन, अगर तुम एसपी हो और मैं जानू हूँ तो घर जाकर अपनी माजी में ज़रूर झांकना कि तुम भी उसी कोठे की पैदावार हो जिस पर मैं मुजरा किया करती थी। आज का एसपी कल का तमाशबीन तो था ही, मगर एक तवाइफ का बेटा भी था। एसपी के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। एक तमाशबीन के याशी का फल हो तुम। एसपी के फंसे पसीने छूट गए। मुझे डराने धमकाने की बजाय जाओ और जाकर अपने उस तमाशबीन बाप से पूछो जो नगीना बाई के कोठे पर चक्कर लगाया करता था और उस पर दौलत लुटाया करता था। ये उसी प्यार और दौलत की हवस का नतीजा है कि तुम जैसा हरामज़ादा आज पुलिस ऑफिसर है। सनम बाई अपनी ज़बान को लगाम दो। अख्तर हुसैन चीख पड़ा, माफ़ करना अख्तर हुसैन, ये तवाइफ की ज़बान है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा माजी खंगालो। तुम्हें सिर्फ इसलिए तुम्हारी पहचान कराई है कि आइंदा कभी यहाँ आने की जुर्रत मत करना, और अगर कभी राह गली में चलते हुए आमना सामना हो जाए तो मुझे सनम बाई कहने की बजाय माँ समझकर सलाम करना और अपना रास्ता नापना, समझे? अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो ये मासी जानू की ज़बान सनम बाई की ज़बान बन जाएगी, और जब एक तवाइफ की ज़बान खुलती है तो हुक्मरानों के ताज तख्त के पाए हिलने लगते हैं, और तुम तो एक मामूली एसपी हो। तुम जैसे अहदों के लोग हमारे कोठों पर तमाशबीनों को शराब पिलाने के लिए रखे जाते थे, जिस तरह कोठी के बाहर कुत्ता रखा जाता है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आकाश आ गया तो और भी बुरा होगा। मासी ने उसे बाहर निकाल कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अख्तर हुसैन गुस्से में पेचुताब खा रहा था। उसका चेहरा गुस्से की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस सनम को कच्चा खा जाए। तुमसे तो ज़रूर मिलूंगा सनम बाई, और सलाम भी करूंगा। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। मासी जानू ने दरवाज़ा बंद करने के बाद छत को घूरना शुरू कर दिया। कुछ लम्हात यूं ही गुजर गए। वो अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी और लोहे की सेफ अलमारी खोलकर उसमें से डायरी निकाली, उसे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ औराक उलट पुलट कर पढ़ने के बाद उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो लिखती गई, यहाँ तक कि रात गहरी होने लगी, मगर उसका हाथ न रुक सका। मुसलसल कई घंटे लिखने के बाद उसने डायरी बंद करके एक ठंडी आह भरी तो घड़ी पर नज़र पड़ी। वो चौंक गई। सुबह सादिक का वक्त था। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर वो एक बार फिर चौंकी। इस वक्त कौन आ गया? कहीं एसपी दोबारा तो नहीं आ गया? मासी ने जल्दी से अलमारी खोलकर डायरी उसमें रखी और अलमारी को ताला लगाए बगैर ही जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, क्योंकि कॉल बेल मुसलसल बज रही थी। अगर एसपी हुआ तो उसे गोली मार देगी। कौन है? उसने दरवाजे के पास आकर पूछा तो बाहर से आवाज़ आई, मासी मैं हूँ आकाश, दरवाज़ा खोलिए। आकाश की आवाज़ सुनकर वो खुशी से दीवानी हो गई। उसने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने आकाश और शमा को देखकर मासी हैरत और खुशी के लिए मिले जुले तासुरात पर काबू न रख सकी और आंखें आंसुओं से भर गईं। आकाश पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे? पुत्र, मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेली हो जाती हूँ, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। आकाश ने आंखें बढ़कर मासी को गले लगा लिया और शमा को इशारा किया कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। मैं आ गया हूँ ना मासी, अब तुम कोई फिक्र ना करो। देखो मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। आकाश ने मासी को चुप कराने की खातिर कहा। वो जानता था कि मासी से
اس کی بھوک برداشت نہیں ہوتی اور وہی ہوا۔ ماسی فوراً آنسو پوچھتے ہوئے کچن میں گھس گئی۔ وہ شمع کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اچانک باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ دوسری طرف جنرل شفیع خان اور آکاش کے فرار ہو جانے کے بعد گوپال پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں پر برس رہا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے سکندر ہوٹل چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ٹھکانہ آکاش کی نظروں میں آ چکا تھا، اور ویسے بھی یہ ہوٹل جنرل صاحب کی ملکیت تھا۔ وہ آکاش کو 3 دن سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے آدمی شہر میں ہر جگہ پھیلے تھے، اور پھر اب تو فلم بھی جنرل اور آکاش کے پاس تھی، جس میں کافی کچھ تھا جو گوپال اور گیلانی کے خلاف ثبوت تھا۔ وہ جلد سے جلد فلم حاصل کر کے اسے ضائع کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ آکاش اور جنرل گدھے کے سر سے سینگ کے طرح غائب ہو گئے تھے۔ گوپال اپنے نئے ٹھکانے پر تھا کہ موبائل کی گھنٹی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ اسے نمبر دیکھا تو اسی کے گروپ کے آدمی کا نمبر تھا۔ وہ جھلایا ہوا بولا، بکو اس وقت کیوں کال کی ہے؟ سر معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ایک خبر ایسی دوں گا کہ آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ دوسری جانب سے کہا گیا تو وہ اور بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ جلدی بات کرو، تمہید مت باندھا کرو۔ سر، آکاش اس وقت ماسی جانو یعنی اپنے گھر میں موجود ہے، اور ساتھ میں جنرل کی بیٹی بھی ہے۔ یہ خبر سننا تھی کہ واقعی اس کی نیند اڑ گئی اور وہ فوراً بول پڑا، تم سب لوگ مسلح ہو کر وہاں پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی میرے آنے پر ہوگی، اور ہاں، آکاش اگر گھر سے نکلنا چاہے تو گولی مار دینا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا اور اپنا لانگ کوٹ پہن کر جیبوں کو چیک کیا۔ ریوالور کا چیمبر کھول کر چیک کیا اور تسلی کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ خالی سڑک پر گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آکاش پھر سے غائب نہ ہو جائے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ سڑکوں پر ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ کہیں دور سے تہجد کی اذان سنائی دینے لگی۔ اس نے اسپیڈ اور بڑھا دی۔ ابھی وہ آکاش کے گھر سے دور ہی تھا کہ اس کے آدمی اسے مل گئے۔ گاڑی سڑک پر کھڑی کر کے وہ لوگ گلی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پوزیشن سنبھال لی اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پسٹل سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ پسٹل سے دستک دی جا رہی تھی، یقیناً آواز کافی تیز تھی۔ اندر سے ماسی کی آواز آئی، کون ہے اور اس قدر زور سے دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ کیا توڑنا ہے؟ دروازہ کھولو بڑھیا، باہر سے کوئی ہررایا۔ ماسی سہم کر رک گئی۔ اس نے آکاش کی طرف دیکھا جو آواز سنتے ہی باہر آ گیا تھا۔ شمع بھی ساتھ تھی۔ اس نے ماسی کو کہا کہ وہ شمع کو لے کر اس گھر کے خفیہ کمرے میں چلی جائے۔ وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن آکاش کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر وہ سہمی ہوئی اندر چلی گئی۔ آکاش چھت پر پہنچ گیا۔ اس نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے کچھ آدمی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ایک پھر ہررایا، خبیث بڑھیا، دروازہ کھولے گی یا توڑ دوں؟ یہ کہہ کر اس نے دروازہ پھر سے پیٹنا شروع کر دیا۔ آس پاس کے کئی گھروں کے دروازہ کھلنا شروع ہو گئے تو گوپال نے 2 فائر ہوائی کر دیے۔ ایک دم تمام دروازے بند ہو گئے۔ لوگ جانتے تھے کہ آکاش ایک بگڑا ہوا نوجوان ہے، ضرور کسی سے جھگڑا ہوا ہوگا۔ ویسے بھی وہاں تمام شریف اور معزز لوگ رہتے تھے۔ وہ لوگ ہر قسم کے جھگڑوں سے دور رہتے تھے۔ یوں بھی آج کل ملک کے جو حالات تھے، ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی، اور پھر لڑائی جھگڑوں کے بعد پولیس کارروائی یقیناً ایک عذاب تھا، دردناک عذاب۔ ہوائی فائرنگ سننے کے بعد آکاش نے چھت سے 2 فائر کیے، یک کے بعد دیگرے کیے۔ وہ لوگ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے۔ وہ اندھیرے میں تھا مگر اس کی آنکھیں گلی میں دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسی گلی میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ ویسے بھی نکڑ پر کھمبے پر لگا بلب جل رہا تھا۔ گوپال اور دوسرے 2 ساتھی اس کے دروازے کی طرف گنیں تان کر بڑھے تو اس نے اوپر سے للکارا، حرام زادے، خود ہی مرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک فائر داغ دیا۔ آکاش نشانے کا پکا تھا۔ گولی سیدھی گوپال کے ساتھی کو لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ گوپال کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ مکان میں ہزاروں سوراخ کر دیے جبکہ آکاش چھت پر محفوظ تھا۔ گوپال چیخ پڑا، ٹھہرو، رک جاؤ۔ اس کے کہنے پر فائرنگ بند ہو گئی۔ وہ بول اٹھا، کتے کے پلے، مرد بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو اندھیرے سے باہر نکل اور سامنے آ۔ آکاش نے چھت سے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پستل لیے گوپال کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ گوپال اس اچانک افداد سے گھبرا کر کوئی کارروائی کرتا، آکاش نے آگے بڑھ کر پستل اس کی کن پٹی پر لگا دیا۔ اپنا دوسرا پستل اس نے جیب میں ڈال کر گوپال کا ریوالور چھین لیا اور بولا، اپنے ان کتوں کو بول کہ اپنے ہتھیار پھینک دے۔ ویسے بھی ابھی تمام میگزین خالی کر چکے ہیں۔ کوئی ہوشیاری نہ کرے ورنہ اس بڑے سور کی موت پر رونے کے لیے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا، میرا نام آکاش ہے، آکاش، اور میری نظر پاتال تک جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جانب فائر کر دیا جہاں ایک اور چیخ ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔
गोपाल, मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरी निगाह पाताल की गहराई तक जाती है। मैं 1, 2, 3 गिनने का आदी नहीं हूँ। बोलो अपने इन भौंकने वाले कुत्तों से कि हथियार फेंक दे, वरना अगला लम्हा तुम्हारी खोपड़ी में रोशनदान बना देगा। गोपाल ने कहा कि हथियार फेंक दो और अगली गली से बाहर चले जाओ। वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उसकी सारी अकड़ निकल गई थी। उसके 5 साथी अपने अपने हाथों से असला फेंक कर गली के नुक्कड़ पर खड़े हो गए थे। अब आकाश और गोपाल गली में रह गए। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और वैसे भी जितनी गोलियां चली थीं उनकी आवाज़ से सारा शहर गूंज उठा था। पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाती हुई आ रही थी। पुलिस वालों ने आते ही सबसे पहले गोपाल के साथियों को गिरफ्तार किया और फिर वो गली में दाखिल हो गई। सारी गली वाले जाग गए थे। घरों के बाहर लगी लाइटें जल रही थी। 2 लाशें गली में पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर अली शेर अपनी फोर्स के साथ मौजूद था। उसने आते ही गोपाल को हिरासत में ले लिया। हालांकि कसूर आकाश का भी था, लेकिन वो लोग उसके खौफ से कांपते थे और सच्ची बात तो ये थी कि मंथली खाते थे। वो गोपाल को लेकर जाने लगे तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, याद रखना आकाश, मेरा नाम गोपाल है, गोपाल वर्मा। जिस तरह तुम्हारे दर दीवार गोलियों से छलनी किए है, इसी तरह तुम्हारे जिस्म में इतने ही सुराख करूंगा। तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। आकाश, तू नहीं जानता, तूने भेड़ों के छत्तों को छेड़ा है। उनके डंक तुम्हारी रगों में बूंद बूंद जहर भर देंगे, बूंद बूंद जहर। वो मुसलसल चीख रहा था और पुलिस उसे घसीटती हुई गाड़ी में बिठाकर ले गई थी और दूसरी गाड़ी में 2 लाशें रखी गई। आकाश और पुलिस के लिए मामूल की कार्रवाई थी, लेकिन अहल मोहल्ला पर 2 कत्लों की दहशत तारी हो गई थी। खौफ और डर के मारे कोई भी घर से बाहर ना निकला, मगर सबके कान दरवाजों पर लगे हुए थे। आकाश ने इर्द गिर्द देखा और वो गली में तन्हा खड़ा था। उसने तकरीर करने वाले अंदाज में खंकार कर गला साफ किया और बोलना शुरू हुआ, मेरे मोहतरम मोहल्लेदारों, ये तमाम कार्रवाई तुम्हारे सामने हुई है, लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी अंधे बनकर रहोगे, गूंगे बहरों की तरह। बस तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। जो कोई भी इस मामले में ज़बान खोलेगा, उसकी ज़बान काट दी जाएगी, आंखें निकाल कर चील कौवों को खिला दी जाएगी। वैसे भी अब थोड़ी देर बाद सूरज निकलने वाला है। उठकर सूरज निकलने से पहले पहले नमाज पढ़ो और अल्लाह से तौबा करो। अस्सलाम वालेकुम। ये कहकर वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया, जो कि मासी और शमा ने खोल दिया था और हैरत से आकाश को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वो खून कर रहा था और अब लोगों को प्यार भरे अंदाज में धमका भी रहा था और नमाज की तलकीन भी कर रहा था। जनरल को तमाम तफसीलात बताने के बाद आकाश कुछ देर आराम करना चाहता था। वो शमा को मासी के पास छोड़कर तहखाने में जाकर लेट गया। वहाँ पर उसने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। पुरसुकून जगह थी, हर किस्म की शोर शराबे से पाक, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद थी। नफीस और उम्दा बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। वो रात भर का जागा हुआ था और फिर उस उछल कूद ने उसे भी और थका दिया था। न जाने कितनी देर और सोया रहता, लेकिन शमा ने आकर जगा दिया कि थाना से फ़ोन आया है, एसपी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। उसने सबसे पहले तो शमा और मासी को महफूज करने के लिए जूनियर से रब्ता किया। वो 1 घंटा बाद पहुंचा और दोनों को लेकर चला गया। यकीनन उन दोनों की जिंदगियां खतरे में थी। वो लोग बहुत ही खतरनाक थे। सिर्फ गोपाल ही नहीं, और भी लोग होंगे, क्योंकि इन जैसे ग्रुपों के कई ठिकाने और कई अफराद काम कर रहे होते हैं। सरगना कोई और ही होता है। वो हर किस्म की परेशानी से फारिग होकर घर को ताला लगाकर जाने लगा तो देखा कि तमाम तर खिड़कियों और रोशनदानों के शीशे टूट चुके थे। दीवार पर गोलियों के जगह जगह निशान थे और कई जगह पर प्लास्टर भी उखड़ चुका था। जहां एक कुत्ते को गोली मार कर गिराया था, अभी तक वहां खून पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने उस खून के इर्द गिर्द ईंटें रख दी थी। गली अभी तक सुनसान पड़ी हुई थी, जबकि दोपहर के 11 बज चुके थे। गली के नुक्कड़ पर 2 कांस्टेबल पहरा दे रहे थे, जो कि बेसुध था। महज कार्रवाई ही थी। वो थाने की तरफ चल पड़ा। अली शेर ने उठकर उसका इस्तकबाल किया, क्योंकि वो उनका माए बाप था। वर्दी तो उसने बराए नाम ही पहनी थी, वरना वो तो आकाश जैसे गुंडों के काम आता था और वो उसके काम आते थे। कहो क्या बात है? उसने जाते ही कुर्सी घसीट कर सीधी की और बैठते हुए अली शेर से पूछा। बात मेरी जेब से निकल कर ऊपर तक पहुंच गई है आकाश भाई। आपको तो इल्म है कि अली शेर आपका खातिम है। आपको एसपी साहब ने याद फरमाया है। अली शेर ने अपने हाथ को खुजाते हुए कहा। इस वक्त एसपी अख्तर हुसैन ही है ना? उसने जहन पर जोर देते हुए पूछा। जी आकाश भाई, आप उनसे मिल लें, अली शेर ने सआदतमंदी से जवाब दिया।
ایس پی سے بھی مل لوں گا، تم کہو وہ کتا کہاں ہے؟ کون کتا؟ وہ گوپال ورما، وہ تو ابھی تک اپنے قبضے میں ہے۔ ایس پی صاحب نے ابھی تک پرچہ نہیں کاٹا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن ذرا اس حرامی کے درشن کرنا چاہتا ہوں، مجھے ملواؤ اسے۔ وہ علی شیر کے ساتھ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں پر گوپال اور اس کے ساتھی قید تھے۔ گوپال اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سلاخوں کے قریب آ کر کہنے لگا، آکاش، تم نے اپنی گردن میں ہمارا پھندا کس لیا ہے، بس اب ایک جھٹکے کی ضرورت ہے، نہ تم ہوگے اور نہ تمہارا یہ ملک۔ اس ملک کو اللہ اور نبی کی رحمت سے ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ تم جیسے بھونکنے والے کتے 2-3 مرتبہ ادھر سے ہڈی کھانے کے لالچ میں آئے تھے، لیکن ادھر کے شیر بھی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ان کتوں کے بھونکنے اور کاٹنے سے پہلے ہی اپنی دہاڑ اور گھن گرج سے ان کی ہوا نکال دی۔ وہ اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ شاید تم اپنے ملک کی تاریخ نہیں پڑھتے۔ آکاش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ہاں، بہت جلد تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں تم سے سب کچھ بکواؤں گا کہ تمہاری چال، تمہارا پلان، تمہارا مقصد اور تمہارا گروپ کیا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے اور تم بکو گے۔ بائے بائے۔ وہ جانے لگا تو گوپال کی آواز اس کا پیچھا کرنے لگی اور وہ ٹھہر گیا۔ کسی بھول میں نہ رہنا، میری ہڈیوں سے گودا نکال سکتے ہو لیکن میری زبان سے کوئی بھی لفظ نہ سن سکو گے۔ آکاش وہاں سے چل پڑا۔ وہ ایس پی ہاؤس جا کر اختر حسین سے ملنا چاہتا تھا اور پھر یہ کہ اختر حسین بھی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ آج کے واقعے نے شہر بھر میں تھرتھلی مچا دی تھی۔ زمین میں چھپ گئے تھے لوگ، دھڑا دھڑ خرید کر پڑھ رہے تھے اور آکاش کے گھر کی جانب دوڑ رہے تھے، لیکن پولیس کا پہرا دیکھ کر وہیں رک جاتے یا واپس آ جاتے، کیونکہ کراچی شہر میں یہ وارداتیں ہوتی رہتی تھیں اور متعلقہ علاقہ سہم جاتا تھا، جبکہ باقی سارا شہر کاروبار میں مگن ہو کر اپنا دن گزار دیتا تھا۔ انہیں تو یہ بھی علم نہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے نکلے ہیں تو واپس بھی آئیں گے یا کسی تنظیم یا دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ جائیں گے۔ ایس پی اور آکاش آمنے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایس پی اختر حسین بولا، آج تم پر یعنی تمہارے گھر پر جو حملہ ہوا ہے وہ یقیناً کسی کی جان بھی لے سکتا تھا، اور جو 2 جانیں ضائع ہوئی ہے مجھے ان کی بھی فکر ہے۔ تو عدالت میں جاؤ، میرے خلاف گواہ تلاش کرو، مجھ پر کیس کرو، اپنی تمام تر قانونی ڈگریوں کا استعمال کرو، شاید تمہاری فکر دور ہو جائے۔ آکاش اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دیکھو آکاش، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کن دھندوں میں ملوث ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی بھی زبان نہ کھولے گا، نہ کوئی گواہ دے گا اور نہ کوئی ثبوت ہے۔ میں نے ابھی تک ان پر کسی بھی دفعہ کے تحت پرچہ نہیں کاٹنے دیا، اور تم جانتے ہو کہ جو ایس پی اختر حسین کہے گا وہی ہوگا۔ مطلب کی بات کرو، میرا وقت قیمتی ہے۔ آکاش بے نیازی سے بولا۔ وہ پیپر ویٹ کو گھما کر کھیل رہا تھا۔ یہ سوچ کر بات کرنا کہ تم نے قانون پڑھا ہے اور میں اسی قانون کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے جوان ہوا ہوں اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر ان مجرموں کو میں بغیر کوئی FIR درج کیے چھوڑ دوں تو کیسا رہے گا؟ اوپر والوں کو کیا جواب دو گے؟ اوپر والوں نے کون سا مجرم دیکھے ہیں؟ ان کی جگہ کسی کو بھی پیش کر دوں گا۔ کیوں چھوڑو گے؟ تمہارا کیا مفاد ہے؟ 10 لاکھ کی آفر ہے، نئی گاڑی خریدوں گا، 25 لاکھ تمہیں ملیں گے۔ گوپال مجھے دے دو، باقی ساتھیوں کو انکاؤنٹر میں پار کر دو۔ بولو، سودا منظور ہے؟ ڈن۔ معاملات طے ہو گئے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے جونیئر کو فون کیا کہ وہ گاڑی لے کر تھانہ رضا آباد آ جائے۔ ایس پی اختر حسین نے علی شیر کو فون پر کہہ دیا کہ وہ گوپال کو آکاش کے حوالے کر دے۔ مگر سر، علی شیر نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، تمہاری زبان کو شہد لگ جائے گا، اور سنو، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، اور باقی تفصیلات میرے آفس میں آ کر طے کر لو۔ یہ کہہ کر اختر حسین نے فون بند کر دیا۔ آج رات رقم تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ اگر دوغلی پالیسی چلنے کی کوشش کی تو ایس پی کی جو وردی پہنی ہے اسی میں دفن ہو جاؤ گے، اور پھر قبر پر ایس پی پولیس اختر حسین شہید لکھا جائے گا، جو تمہارے بیوی بچوں کے لیے یقیناً دردناک لمحہ ہوگا۔ آکاش نے آگے جھک کر ایس پی کے چہرے کا رنگ اڑا دیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر ایس پی کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ آکاش وہاں سے چل دیا۔ گوپال کو ہتھکڑی پہنا کر اس کی آنکھوں پر کالی پٹی کس کر باندھ دی تھی۔ جونیئر بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی لے کر آیا تھا۔ آکاش گوپال کو ڈھکیلتا ہوا گاڑی میں لایا۔ جونیئر نے گاڑی سٹارٹ رکھی ہوئی تھی۔ آکاش نے جونیئر کو چلنے کے لیے کہا۔ اس نے گوپال کی کمر سے ریوالور لگا کر کہا، کوئی بھی حرکت تمہاری پسلی میں سوراخ کروا دے گی، لہٰذا پیار سے سفر کرنا۔ راستے میں کچھ کھانا پینا ہو تو بتا دینا، کیونکہ سفر انتہائی کٹھن اور لمبا ہے۔
गोपाल कुछ न बोला, फकत जहरीली मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग गई। गाड़ी पूरी स्पीड से सड़कों पर दौड़ रही थी। जूनियर आकाश का इशारा समझ गया था कि सफ़र तवील है, लिहाजा वो बेमकसद ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। कोई 2 घंटे यूं ही गुजर गए तो गाड़ी जनरल शफीक खान की फार्म की तरफ मुड़ गई। वहां पहुंचकर गोपाल को घसीट कर निकाला गया। वो लोग उसे तहखाने में ले गए। आकाश के तमाम साथी वहां जमा हो गए। जबकि शमा नजर न आ रही थी, गोपाल को एक सतून के साथ बांध दिया गया था। उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो चंद लम्हों के लिए उसकी आंखें चुंधिया गई, क्योंकि वो इंतहाई शानदार किस्म का कमरा था। उसके सामने जूनियर और आकाश जाने पहचाने चेहरे थे, जबकि बाकी ग्रुप को भी वो जानता था, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्हें कैद किया गया था और मजालिम करके मानी की टांग तोड़ दी गई थी। अच्छी तरह आंखें खोल लो मिस्टर गोपाल, क्योंकि अब मैं जिस शख्सियत से तुम्हें मिलवाऊंगा वो तुम्हारे लिए नया चेहरा नहीं है। तुम्हारी आमद का उन्हें शिद्दत से इंतजार था। आकाश ने उसके सामने कुर्सी रखी और बैठ गया। जनरल साहब को इतला कर दी गई थी। वो सीढ़ियां उतर रहे थे तो गोपाल उन्हें देखकर चौंक गया और लबों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, ससुर जी। ओह, तो गोपाल वर्मा ससुर जी का मेहमान है। जनरल ने गोपाल के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और नफरत से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ इतना शदीद था कि गोपाल का होंठ फट गया। आकाश, मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा कर मारा है। इसने उसे सरेआम अपने तमाम लोगों के सामने बरहना किया। इसने मेरे दामाद को गोलियों से भून दिया था। इसने मेरी बेटी की आहें और फरियाद न सुनी। आकाश, में इसके इतने ही टोटे करूंगा जितने आंसू मेरी बेटी की आंखों से बहे थे। जनरल साहब रो रहे थे। उन्हें अपनी मुर्दा बेटी याद आ रही थी। वो सिसकियां भर भर कर ऊंची आवाज में रो रहे थे और बोल भी रहे थे, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों तुमने मेरी हस्ती बस्ती दुनिया उजाड़ दी? तुमने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। गोपाल वर्मा, एक भी लम्हा मैंने सुख का नहीं गुजारा। जिस दिन से मेरी बेटी इस दुनिया से रुखसत हुई है, हर रोज़, हर लम्हा, हर पल, हर वक्त वो मेरे सामने रहती है। मुझसे अपना मुजरिम मांगती है, इंसाफ मांगती है, मुझसे इंसाफ। एक और थप्पड़ गोपाल के चेहरे पर पड़ा। इस बार उसका दाहिना गाल फट गया था। आकाश, मुझे पिस्तौल दो, मैं इसके सर और आंखों में गोलियां मारूंगा। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी कायनात थी। उसने छलनी कर दिया मेरी कायनात की इज्जत को। मेरी फूलों जैसी बेटी को मिट्टी में रौंद डाला उसने। अपनी हवस और दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया इसने मेरी बेटी को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो आकाश की जेब से पिस्तौल लेने के लिए लपके, मगर उसने उन्हें थाम लिया और गले लगाता हुआ बोला, जनरल साहब, अपने आप को संभालिए, संभालिए जनरल साहब। इसे एक गोली से नहीं मारेंगे हम। मैं इससे वो सारे राज उगलवाऊंगा जिनकी खातिर आपकी बेटी और दामाद ने जान दी है। ये पूरा ग्रुप है। इसे मारने से हम कामयाब ना होंगे, बल्कि एक बार फिर अंधेरे में डूब जाएंगे। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज जनरल, प्लीज रिलैक्स हो जाए। अब ये इधर ही है। सिर्फ इसे ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम पूरे ग्रुप का खात्मा करेंगे और इनका मकसद भी दफन करेंगे। प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाए। उसने राजू को इशारा किया। वो और जूनियर जनरल को लेकर ऊपर चले गए। जनरल की आंखें सूज गई थी। उनकी बेटी एक बार फिर उनके सामने आ खड़ी हुई थी। वो देख रहे थे कि उनकी बेटी सहरिश मुस्कुरा रही है और अपने प्यारे प्यारे हाथों से उनके आंसू साफ कर रही है। उन्होंने तसव्वुर में उसका हाथ चूम लिया। गोपाल वर्मा, अब जो कुछ भी है सच सच बोलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम आकाश को नहीं जानते। मुर्दे की हड्डियों से उगलवा लेता है कि वो कब मरा था, कैसे और क्यों मरा था। चलो मेरा लाल, जल्दी करो। आकाश ने गोपाल के सामने खड़े होकर कहा, अपनी कोशिश कर देखो, क्योंकि शेर चाहे पिंजरे में हो, चाहे जंगल में, या फिर तुम जैसे चूहों की कैद में, शेर शेर ही होता है। ना मैं मुर्दा हूँ और ना ही अपनी ज़बान अब के बाद खोलूँगा। तुम जो भी कर सकते हो करके देख लो। अब इस अल्फाज के साथ ही हमारा तुम्हारा ज़बानी राब्ता मुनक़ता होता है। नमस्ते। गोपाल ने भी तरकी बतरकी जवाब से नवाजा। उसका दाहिना गाल जनरल साहब के थप्पड़ ने फाड़ दिया था। उसके मुंह और होठों से हल्का हल्का खून रस रहा था। उसका चेहरा भयानक हो गया था। देखो मिट्टी के शेर और घास खाने वाले गधे, तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम हमारी कैद में हो। उल्लू के पट्टे, तुम्हारी रग रग बोलेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारा कोई बाप भी है या हरामी हो। राजू, इंजेक्शन लो जो मुर्दों की ज़बान में ज़िंदगी डाल देता है। उसने राजू को इशारा किया। वो ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद शमा, मासी, जानू, जनरल और राजू नीचे आए। शमा हैरत से गोपाल को देख रही थी। यही हाल मासी का भी था। राजू ने आगे बढ़कर वो इंजेक्शन आकाश को थमा दिया।
सिरिंज में भरने के बाद उसने वो इंजेक्शन गोपाल की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, इसको जब मैं तुम्हारे जिस्म में इंजेक्ट करूंगा तो तुम्हारी हर सांस यही गाएगी कि तुम कौन हो। जनरल साहब, आप खाना लगवाइए, मैं आपको एक हाई स्टैंडर्ड तमाशा दिखाना चाहता हूँ, उसने जनरल साहब को कहा। उसी वक्त खाने का ऑर्डर दिया गया, जो कि तैयार ही था। कुछ ही देर में टेबल पर लग चुका था। तमाम लोग टेबल के गिर्द बैठ गए। 2 कुर्सियां खाली थी। आकाश ने वो टीका गोपाल के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। वो थोड़ा सा कसमसाया, मगर बंधा होने की वजह से कोई हरकत न कर सका। हमारे खाना खाने तक तमाम जवाबात जहन में हाजिर नाजिर कर लो, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम तुमने ज़ाय कर दिया है, आकाश ने गोपाल से कहा और ख़ुद तमाम लोगों के साथ खाने में शरीक हो गया। गोपाल जिद का पक्का था। अभी तक उसने एक भी लफ्ज़ न बोला था, मगर एकदम उसके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। उसकी नसें फूलना शुरू हो गई। वो बार बार धूप निगल रहा था। जनरल और दूसरे तमाम लोग बेफिक्र होकर खाना खाने में मसरूफ़ थे। 10-15 मिनट इसी तरह गुजर गए। खाने से फारिग होकर आकाश ने तमाम बर्तन उठवा दिए। टेबल पर सिर्फ एक जग पानी का भर कर रख दिया। ये तमाम लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठने का कहकर गोपाल के सामने एक खंजर निकाल कर खड़ा हो गया और बोला, हाँ, अब अगर कहो तो सवाल दोहराओ। तो ये पार्ट भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब आगे क्या सवाल जवाब होंगे और गोपाल कैसे आंसर करेगा और क्या सच उगलेगा, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।